الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اعتکاف کے مسائل کا قسط وار سلسلہ جاری ہے اور آج کا درس اعتکاف کی قسط نمبر 11 جو کہ آخری قسط ہے اس پر مشتمل ہے، لہذا آج کی اس قسط کے ساتھ اعتکاف کے مسائل مکمل ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جب عورت پورے کمرے کو مسجد بیت قرار دے سکتی ہے تو اگر اس کمرے میں اٹیچ باتھ روم ہو تو کیا عورت دوران اعتکاف اٹیچ باتھ میں گرمی کا غسل کر سکتی ہے؟ جواب یہ ہے کہ اگرچہ پورے کمرے کو مسجد بیت بنایا جا سکتا ہے لیکن عورت دوران سنت اعتکاف اٹیچ باتھ میں گرمی کا غسل نہیں کر سکتی۔ اگر کرے گی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، کیونکہ عورت کو مسجد بیت سے صرف حاجت طبعی یعنی پیشاب، پخانہ، وضو اور فرض غسل کی وجہ سے نکلنے کی اجازت ہے، اور گرمی کا غسل یہ حاجت طبعی میں داخل نہیں ہے، اس لیے اس کے لیے نہیں نکل سکے گی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر اٹیچ باتھ کو بھی مسجد بیت قرار دے دے تو کیا پھر اس میں عورت گرمی کا غسل کر سکتی ہے؟ جواب یہ ہے کہ اٹیچ باتھ کو مسجد بیت عورت کیسے قرار دے سکتی ہے جبکہ مسجد بیت نماز کے لیے خاص کی جگہ کو کہتے ہیں، اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ اٹیچ باتھ کو نماز کے لیے خاص نہیں کیا جاتا، اور جب اعتکاف کرنے والی عورت گرمی کا غسل کرنے کے لیے اٹیچ باتھ میں جائے گی تو اس کا مسجد بیت سے حاجت طبعی کے بغیر نکلنا پایا جائے گا، لہٰذا گرمی کا غسل کرنے کے لیے اٹیچ باتھ میں جانے سے اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا عورت دوران اعتکاف مسجد بیت میں اپنے نابالغ بچے کو اپنے ساتھ سلا سکتی ہے یا اپنے ساتھ رکھ سکتی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ عورت دوران اعتکاف مسجد بیت میں اپنے نابالغ بچے کو اپنے ساتھ رکھ بھی سکتی ہے، سلا بھی سکتی ہے۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ کیا عورت دوران اعتکاف سکائب وغیرہ کے ذریعے ہونے والے کورس میں تلاوت کر سکتی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ عورت دوران اعتکاف مسجد بیت میں سکائب وغیرہ کے ذریعے ہونے والے کورس میں تلاوت کر سکتی ہے۔ پانچواں سوال یہ ہے کہ اگر کوئی عورت درس نظامی فون کے ذریعے پڑھاتی ہو تو کیا وہ دوران اعتکاف فون کے ذریعے درس نظامی کی کلاسز پڑھا سکتی ہے؟ جواب یہ ہے کہ عورت دوران اعتکاف مسجد بیت میں فون کے ذریعے درس نظامی کی کلاسز پڑھا سکتی ہے۔ چھٹا سوال یہ ہے کہ جس دن سنت اعتکاف بیٹھنا ہو تو کیا اس دن کا روزہ رکھنا بھی اعتکاف کے لیے ضروری ہے؟ جواب یہ ہے کہ جس دن سنت اعتکاف بیٹھنا ہو تو اس دن کا روزہ رکھنا اعتکاف کے لیے ضروری نہیں ہے، کیونکہ روزہ سنت اعتکاف کے لیے شرط ہے، اور اعتکاف غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے، جس کے لیے اگلے 9 یا 10 دنوں کا روزہ رکھنا ضروری ہوگا۔ اگر چاند 29 کا ہو تو اگلے 9 دن کا روزہ ضروری ہے، اگر چاند 30 کا ہے تو 10 دنوں کا روزہ ضروری ہے۔ ساتواں سوال یہ ہے کہ کیا عورت دوران اعتکاف اسکول کے بچوں کو 30 منٹ کی اپنی ویڈیو بنا کر بھیج سکتی ہے جس میں وہ بچوں کو سبق بتاتی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ عورت دوران اعتکاف اسکول کے بچوں کو سبق سکھانے کے لیے 30 منٹ کی اپنی ویڈیو بنا کر بھیج سکتی ہے۔ آٹھواں سوال یہ ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف چونکہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہوتا ہے تو کیا عورت کے مسجد بیت میں اعتکاف بیٹھنے سے پورا گاؤں بری ذمہ ہو جائے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر عورت
پورے گاؤں پورے شہر میں صرف عورت ہی مسجد بیت میں اعتکاف بیٹھے اور کوئی مرد مسجد میں اعتکاف نہ بیٹھے تو عورت کے اعتکاف بیٹھنے سے پورا شہر یا پورا گاؤں بری ذمہ نہیں ہوگا، بلکہ مسجد میں کسی ایک شخص کو اعتکاف بیٹھنا ضروری ہوگا، ورنہ سارے لوگ گناہ گار ہوں گے۔ 9واں سوال یہ ہے کہ اگر کسی عورت کو لیکوریا کی بیماری ہو تو کیا وہ اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر کسی عورت کو لیکوریا کی بیماری ہو تو وہ اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہے، کیونکہ لیکوریا اعتکاف کے خلاف منافی نہیں ہے۔ 10واں سوال یہ ہے کہ کیا عورت دوران اعتکاف فوتگی والے گھر میں میت کو دیکھنے کے لیے جا سکتی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ عورت دوران اعتکاف فوتگی والے گھر میں میت کو دیکھنے کے لیے نہیں جا سکتی، اگر جائے گی تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ البتہ اگر قریبی رشتہ دار فوت ہوا ہو تو پھر جانے سے اگرچہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا لیکن گناہ گار نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو مسائل ہم نے سیکھے ہیں انہیں آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سے بھی یہی گزارش ہے کہ آپ جیسے یہ آپ خود سن رہے ہیں اسے زیادہ سے زیادہ دوسرے احباب تک شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک علم دین کی روشنی کو پہنچایا جا سکے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اب سب کے علم میں، عمل میں، مال میں، اولاد میں، رزق میں، صحت میں، عمر میں، عزت میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو آفات و بلیات اور مہلک امراض سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کی نیک اور جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔